تبھی پیچھے سے اشمیل آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کس کے خیالوں میں کھوئی ہو، مرتضیٰ کے یا کیف کے؟ اشمیل کی بات سن کر وہ نفرت سے پیچھے پلٹی تھی۔ اس نے اشمیل کو ایسے گھورا جیسے وہ ابھی اسے کھا جائے گی۔ اشمیل کو اس کی ایسی نظروں کی کہاں عادت تھی۔ تبھی وہ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے سرگوشی کرنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی اشمیل دھیرے دھیرے اس کے قریب جانے لگا۔ وہ پیچھے ہوتے ہوتے یہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی کہ اس کے پیچھے کیچڑ کا ڈھیر ہے جس میں اس کا پیر بھی پھنس سکتا ہے۔ تبھی اشمیل نے اسے بچانے کے لیے اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ مانوس سی خوشبو اس کے وجود سے ٹکرائی تھی، جس سے وہ اور بھی زیادہ گھبرا گئی۔ تبھی اس نے اشمیل سے الگ ہونا چاہا کہ اس کے کھلے بال اشمیل کی شرٹ کے بٹن میں جا کر الجھ گئے، جس سے اسے شدید درد کا احساس ہوا اور اس کے آنسو اشمیل کے ہاتھ پر گرے تھے۔ اپنے ہاتھ پر اس کے گرے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ روتی ہوئی امائمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی گھنی خمدار پلکیں جو آنسوؤں کو اپنے اندر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، ستوا ناک جو سرخ ہو رہی تھی، سرخ لب جو رونے کی وجہ سے کپکپا رہے تھے۔ اسے آج فرصت سے دیکھنے کے بعد اشمیل کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ آج پہلی بار اشمیل کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہے۔ آج سے نہیں، شاید تب سے جب سے وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ تبھی تو وہ اسے ہر ایرے غیر شخص کے ساتھ دیکھ کر تلملا جاتا۔ تبھی تو اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی زندگی اس کے نام کر دے، اپنی زندگی کے سارے اختیارات اسے سونپ دے تاکہ وہ دوبارہ اس سے دور نہ ہو سکے۔ اسی لیے تو پہلی مرتبہ مرتضیٰ اور اسے ایک ساتھ دیکھ کر دل میں بہت شدید درد کی لہر اگری تھی۔ دل بے چین ہو رہا تھا۔ اپنے اندر ابھرتے ہوئے جذبات کو کم کرنے کے لیے ہی تو وہ اس پر تشدد کرتا تھا، تاکہ اپنے دل کو سمجھا سکے کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں مانا تھا تو اس نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ نکاح کے بعد بھی وہ مرتضیٰ سے نکاح پر نکاح کرنے جیسا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی، اس لیے اس نے مرتضیٰ کو حقیقت بتا دی اور اس کے اچھے مستقبل کے لیے اسے لندن بھیج دیا۔ وہ چاہتا تو اپنے پیسے رتبے کے دم پر مرتضیٰ کو مروا بھی سکتا تھا، مگر اس نے صرف امائمہ کی وجہ سے اسے بخش دیا اور اسے ان کے بیچ سے نکال دیا تھا تاکہ وہ دونوں خوشی سے آگے کی زندگی گزار سکیں۔ مگر اس سے دوبارہ نکاح کے بعد دل میں خیال جاگا تھا کہ وہ کیسے اپنے پہلے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے شخص سے نکاح پر نکاح کرنے جیسا گناہ کر رہی تھی۔ اسی خیال کے تحت اس نے اسے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا، مگر کچھ دیر بعد اسے اپنے اس اقدام پر شرمندگی محسوس ہوئی تو اس نے اسے دوبارہ اٹھا کر اپنے روم میں لایا۔ ولیمہ کے دوسرے دن بھی وہ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے والا تھا، اسے منانے والا تھا، مگر اس نے اسے تھپڑ ہی جڑ دیا۔ وہ چاہتا تو وہ اس تھپڑ کا حساب برابر کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے امائمہ کو احساس دلانے کے لیے اس سے دوری برت لی تھی، مگر اسے تو کسی چیز کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا اسے ہی الزام دیتی رہتی، اور کل رات بھی وہ سیف سے جس طرح باتیں کرتی رہی تھی اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے امائمہ سے جھوٹ کہا تھا کہ اس نے اس کا گھر بیچ دیا ہے، تاکہ وہ اس سے شکوہ کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اسے منانے کی تھوڑی کوشش کرے، مگر وہ اسے منانے کی بجائے وہاں سے چلی گئی تھی اور اپنا درد دل سیف جیسے شخص سے بیان کرنے لگی جو شاید اس کے قابل نہیں تھا، اور ابھی بھی وہ اس کے گھر میں اکیلے ہونے کے خیال سے آیا تھا، مگر ان محترمہ کو شاید اس کا واپس آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے تو وہ اسے دیکھ کر برا سا منہ بنانے لگی اور ابھی اس کی قربت کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی۔ اشمیل نے اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر دھیرے سے اس کے بال اپنے شرٹ کے بٹن سے الگ کیے۔ وہ جلدی سے اشمیل سے دور ہٹی اور آگے بڑھ گئی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، کافی تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں، چاروں طرف بادل چھائے ہوئے تھے، اسی وجہ سے موسم تھوڑا سرد ہو رہا تھا۔ اشمیل نے امائمہ کو غور سے دیکھا۔ اس نے لیمن کلر کا سلک کا ٹاپ پہنا تھا اور اس پر ٹائٹ جینز پہنی تھی اور اپنے ارد گرد شاید سردی کی وجہ سے شال لپیٹی تھی۔ اس حلیے میں بھی وہ سیدھے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اب وہ اس پھول کے قریب کھڑی تھی، شاید دل ہی دل میں خود سے جنگ کر رہی تھی کہ وہ پھول توڑے یا نہ توڑے۔ تبھی اشمیل اس کے پاس آیا اور اس کی آسانی کے لیے بولا، کیا یہ تمہیں پھول چاہیے؟ امائمہ تو یہی چاہتی تھی کہ وہ خود آگے ہو کر اسے آفر دے، اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی اشمیل نے ہاتھ بڑھا کر وہ پھول توڑ دیا اور اسے پیش کرنے لگا کہ اسے چھینک آئی، ایک کے بعد ایک کئی ساری چھینکیں اسے آئی تھیں اور کچھ ہی دیر میں چھینک چھینک کر اس کا بہت برا حال ہو چکا تھا۔ پورا جسم جل رہا تھا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اشمیل کا حال دیکھ کر امائمہ کو بہت ہنسی آ رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر اشمیل کی نظروں سے اس کی ہنسی چھپ نہیں پائی تھی۔ اشمیل سمجھ چکا تھا کہ یہ سب امائمہ نے جان بوجھ کر کیا ہے، اس لیے تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے خوبصورت پھول کو دور اچھالتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا، مگر امائمہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ اشمیل دور سے ہی دھاڑتے ہوئے بولا، یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ میں کیوں کروں گی؟ تمہارا گھر ہے، تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ تمہارے گھر میں کون سی چیزیں زہریلی ہیں اور کون سی نہیں۔ اس کی بات کا مفہوم جان کر اشمیل اپنی جگہ تڑپتے رہ گیا۔
اس پودے سے زیادہ تو تم زہریلی ہو امائمہ حیدر۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا تو امائمہ کو اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا، مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ کیوں شرمندہ ہو رہی ہے۔ شرمندہ تو ارشمیل کو ہونا چاہیے کہ اس نے ہر موڑ پر اتنا برا جو کیا تھا اس کے ساتھ۔ پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے روم میں چلی گئی اور روم میں آئی تو دیکھا ارشمیل بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ امائمہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی تو اسے جلدی سے ان کے فیملی ڈاکٹر کو کال کر کے بلا لیا۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کا معائنہ کیا اور اسے دوائی انجیکشن دے کر چلا گیا۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ نیم بے ہوش تھا۔ امائمہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، پھر ڈاکٹر نے جو کریم دی تھی اسے لگانے لگی۔ امائمہ نے ارشمیل کو صرف ہاتھوں پر کریم لگائی تھی، حالانکہ ارشمیل کا پورا جسم ہی جل رہا تھا اور سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جانے لگی کہ ارشمیل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک جس سے پلٹی تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ ارشمیل بے ہوش پڑا ہے، مگر وہ تو جاگ رہا تھا۔ ارشمیل نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا جس سے وہ اس کے اوپر گرتے گرتے بچی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ارشمیل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارشمیل نے اس کی سوال کرتی ہوئی نظروں کو بھانپ لیا تھا، تبھی تو بولا، درد دیا ہے تو اس کا مداوع بھی تو تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے پوچھ بیٹھی، کیسا مداوع اور کیوں کروں میں مداوع؟ تم نے مجھے اتنے درد دیے ہیں تو کیا تم نے کبھی اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا سوال ارشمیل کو جائز لگا تھا، تبھی تو اسے بولا، صحیح کہا تم نے، میں نے تمہیں درد دے کر کبھی بھرپائی کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے آج کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ مجھے میں ایسا کیا کروں جس سے تمہارے سارے درد ایک چٹکی میں دور ہو جائیں؟ اس کی بات سن کر امائمہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنی شال برابر کرتے ہوئے بولی، میرے لیے تمہاری ایسی کیفیت ہی کافی ہے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تبھی اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہارا بدلہ تو اب پورا ہو گیا، لیکن میرے زخم ابھی تازہ ہیں، اس لیے ان پر مرہم بھی تمہیں ہی لگانا ہوگا۔ اب یہ کریم پکڑو اور میرے پیٹ کو لگاؤ۔ اس کی بات سن کر امائمہ اپنی جگہ اچھلی تو پڑی تھی۔ اس نے اس وقت ایسے ریئیکٹ کیا تھا جیسے ارشمیل نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ اس کو بدکتا دیکھ کر ارشمیل تھوڑے غصے سے بولا، مانا کہ ہمارے بیچ ویسے تعلق نہیں ہیں جو عام طور پر ہر ہسبینڈ وائف کے ہوتے ہیں، اور نہ ہی میں بنانا چاہتا ہوں، مگر ابھی میرے پورے جسم میں جلن ہو رہی ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے، اس لیے تم سیدھی طرح سے میرے پیٹ پر یہ کریم لگا دو، ورنہ تم نہیں مانی تو مجھے زبردستی بھی کرنا آتی ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ اپنی جگہ ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ اس کی بات نہ ماننے پر اس کے ساتھ زبردستی نہ کر بیٹھے، اس لیے وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اپنا شرٹ اتار دیا۔ وہ ارشمیل کو شرٹ لیس دیکھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب وہ غلطی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پیٹ پر کریم لگانے لگی۔ 5 منٹ کا کام اس نے 2 منٹ میں انجام دیا تھا۔ ارشمیل اس کا خود سے گریز دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے امائمہ کو وہاں سے جانے دیا۔ اس کے جاتے ہی ایک بھرپور مسکراہٹ ارشمیل کے چہرے کا احاطہ کر گئی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، ڈیئر مسز، کیا پھول لانے والے کو ہی خبر نہیں ہوگی کہ وہ پھول زہریلے ہیں یا نہیں؟ وہ پھول تو ضرور زہریلے تھے، مگر تم نہیں ہو، اس بات کا مجھے پتہ چل چکا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ وہ پھول زہریلے ہیں۔ امائمہ نے اتنے پیار سے تک رہی تھی تو اسے لگا کہ وہ خود جا کر وہ پھول توڑ لے گی، اس لیے اس نے خود کی جان کو مشکل میں ڈال کر اس کے لیے وہ پھول توڑے تھے۔ مگر جب اسے پتہ چلا کہ امائمہ نے اسے جان بوجھ کر یہ سب کرنے کو کہا تھا، تب اسے بہت برا لگا۔ شام میں جب سب کو پتہ چلا تو سبھی لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے۔ سب نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، تو اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا، امائمہ کا نام نہیں لیا تھا۔ ارشمیل کی طبیعت ٹھیک ہونے میں 2 دن کا وقت لگا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس کی جلن بھی کم ہو چکی تھی اور سوجن بھی، اس لیے تو وہ بھی سب کے درمیان آ کر بیٹھا تھا۔ نگین بیگم نے ایک دھماکہ خیز خبر سنا کر سب کو خوش کر دیا کہ ادینہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر سبھی کو بہت خوشی ہوئی تھی، مگر سب سے زیادہ خوش تو امائمہ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ایک پل کے لیے بھی مسکراہٹ غائب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی تو ارشمیل کی نظریں اس کے چہرے پر جا کر ٹھہر چکی تھی۔ ارشمیل کے ساتھ ساتھ کیف کی بھی نظریں اس پر ہی تھیں۔ وہ بھی امائمہ کو انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن نظروں سے ارشمیل اسے دیکھ رہا تھا۔ امائمہ نے خالہ بننے کی خوشی میں سب کا منہ میٹھا کیا تھا، سوائے ارشمیل کو چھوڑ کر۔ یہ بات کسی نے نوٹ کی تھی یا نہیں کی تھی، مگر سیف نے ضرور کی تھی۔ یہ دیکھ کر تو اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اسی خوشی کے ماحول میں نگین خالہ نے ارشمیل کو گھیر لیا تھا اور اسے چھیڑتے ہوئے بولی، ارشمیل اب تو تم بڑے پاپا کے عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہو۔ بھائی یہ تو بہت غلط ہوا ہے، قاعدے سے تو تمہارا ایک بچہ ہونا چاہیے تھا، مگر تم جو ہر چیز میں تاخیر کرتے ہو نا، ایسا نہ ہو کہ اس ریس میں بھی تم بہت پیچھے رہ جاؤ۔ ان کی بات سن کر جہاں سبھی ہنسنے لگے تھے وہاں ارشمیل امائمہ کو دیکھنے لگا تھا۔ امائمہ کو تو اس وقت شرم سے ڈوب مر جانے کا دل چاہ رہا تھا۔ ارشمیل ہنوز امائمہ پر نظریں جماتے ہوئے بولا، جی خالہ، آپ جب اگلی بار آئیں گی نا تو آپ کو یہ بھی خوشخبری مل جائے گی۔ ارشمیل کی یہ بات امائمہ کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔
تبھی تو اپنے دانت پیستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ احد کے اور ادینہ کے ماں باپ بننے کی خوشی میں گھر میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی۔ پورے گھر کو بہت خوبصورتی سے وائٹ روزز سے سجایا گیا تھا۔ وائٹ کلر کے پھول کا انتخاب امائمہ نے کیا تھا تاکہ ہر کوئی فریش فیل کر سکے۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی، تبھی شیلا بیگم پیچھے سے آئیں اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، امائمہ، مانا کہ تم کو خالہ بننے کی بہت خوشی ہو رہی ہے، مگر اب تم بھی جا کر تیار ہو جاؤ۔ دیکھو کتنا وقت گزر چکا ہے، اب تو مہمان بھی آنے والے ہوں گے۔ ان کی بات سن کر امائمہ نے گھڑی میں وقت دیکھا تو وہ رات کے 8 بجا رہی تھی۔ تبھی امائمہ کو بھی تیار ہونے کا ہوش آیا تو وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ شیلا بیگم نے اسے روکتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے روم میں بلیک کلر کی ساڑی رکھوا دی ہے، تم اسے ہی پہننا۔ ان کی بات سن کر امائمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اپنے اور ارشمیل کے مشترکہ روم میں چلی آئی۔ اسے ارشمیل روم میں نظر نہ آیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 2 دن سے دیکھ رہی تھی کہ ارشمیل کا اسے دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ وہ پہلے جب بھی دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نظر آتی تھیں، مگر اب تو اسے دیکھ کر ارشمیل کی آنکھوں میں ایک الگ ہی طرح کی رونق اتر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں محبت کی الگ ہی داستان سنا رہی ہوتیں، اس لیے وہ 2 دن سے اس سے دور بھاگ رہی تھی، اس سے گریز کر رہی تھی۔ وہ بلیک ساڑی میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے جیولری کے نام پر صرف ساڑی کے کلر کی مناسبت سے بلیک کلر کے چھوٹے ٹاپس کا انتخاب کیا تھا اور ہاتھ میں اسی کلر کا خوبصورت سا بریسلٹ پہنا تھا اور اپنے خوبصورت بالوں کا جوڑا بنایا تھا۔ وہ اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے کر نیچے ہی جا رہی تھی کہ اس کے بلاؤز کا پیچھے سے ہک کھل گیا، جسے دیکھ کر وہ دوبارہ پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ بڑی مشکل سے لگا پائی تھی اور وہ اب دوبارہ کھل چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہک لگانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ارشمیل پیچھے سے آیا اور اس کا ہک بند کرنے لگا۔ وہ آئینے میں ابھرتے ہوئے اس کے خوبصورت عکس کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ وہ آج پہلی بار اپنے شوہر کو غور سے دیکھنے کی جسارت کر رہی تھی۔ اس نے بھی آج خاص کر کے بلیک کلر کا انتخاب کیا تھا، جو اس کی سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ بے شک وہ ایک بھرپور مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں، خوبصورت ناک نقشہ، سرخ لب جب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ امائمہ نے اسے خود کی طرف متوجہ پا کر اپنی نظریں جھکا دی تھیں اور وہاں سے جانے لگی تھی کہ اس کا خوبصورت آنچل ہوا کے زور سے ارشمیل کے منہ پر اڑ کر آنے لگا تھا۔ اس نے اپنا آنچل سنبھالنے کی کوشش کی تھی مگر وہ سنبھال نہیں پائی، اس لیے اس کا آنچل نیچے ڈھلکنے سے پہلے ہی ارشمیل نے سنبھال لیا اور اسے برابر کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس سے وہ امائمہ کے بہت قریب آ گیا۔ تبھی لاؤنج میں کیف نے خوبصورت سا سونگ بجا دیا تھا۔ وہ اس کی قربت سے پتھر کی بت بنی کھڑی تھی۔ وجود میں کوئی ہلچل ہی نہیں ہو رہی تھی، بس ایک دل ہی تھا جو بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور احساس دلا رہا تھا کہ 2 جسم اس وقت ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ارشمیل اس کے خوبصورت خد و خال کو دیکھنے لگا۔ تبھی اس جادوئی لمحے کے زیر اثر ارشمیل نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسے محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی اس حرکت سے امائمہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، مگر ارشمیل نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس پر تو امائمہ کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ تبھی اس نے امائمہ کے ارد گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ دیا اور اس کے جانے کی ہر راہ بند کر دی۔ امائمہ کی سانسوں کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی۔ دونوں کے دل کی دھڑکن ایک نئے بنتے ہوئے رشتے کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ امائمہ کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ ابھی اس لمحے میں بہہ گئی تو پھر کبھی خود کو ارشمیل سے محبت کرنے سے روک نہیں پائے گی، پھر کبھی وہ اس سے آزاد نہیں ہو پائے گی۔ تبھی اس نے اس کی باہوں کے حصار سے آزاد ہونے کے لیے احتجاج کیا تھا۔ ارشمیل کو اس پر شاید ترس آ چکا تھا، اس لیے اسے چھوڑ دیتے ہوئے بولا، بہت حسین لگ رہی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ امائمہ دم خود سی کھڑے رہی۔ وہ ابھی بھی شاید ایسے ہی کھڑی رہتی مگر ملازم نے دروازے پر دستک دے کر اس کا دھیان بٹایا تھا۔ انور کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی اور نیچے چلی گئی۔ پارٹی عروج پر تھی۔ شہر کے نامی گرامی ہستیاں وقار یزدانی کے بیٹے اور ارشمیل یزدانی کے بھائی احد یزدانی کی خوشی میں شامل ہوئے تھے، اس کی خوشی میں خوش تھے۔ امائمہ کی نظر ادینہ پر پڑی۔ ادینہ نے خوبصورت لائٹ کلر کی ساڑی پہنی تھی، ہلکی سی جیولری اور ہلکے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ادینہ کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے گرم جوشی سے بولی، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہاری ساری دعائیں پوری کرے۔ اس کی بات سن کر ادینہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور بولی، بس آپی، آپ کے ساتھ کی اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ بھی مسکرا دی۔ تبھی وہاں احد بھی چلا آیا اور شرارت سے بولا، بھابھی مجھے تو آپ نے مبارکباد دی ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر امائمہ ہنستے ہوئے بولی، ارے ہاں، میں تو تمہیں مبارکباد دینا بھول ہی گئی، تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو۔ میں چاہتی ہوں تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہو اور خوش رہو۔ اتنا کہہ کر امائمہ نے ادینہ کا ہاتھ احد کے ہاتھ میں تھما دیا۔
احد نے ادینہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دباتے ہوئے امائمہ سے بولا، انشاءاللہ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ احد کی بات سن کر امائمہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ تبھی اس کی ٹکر کیف سے ہوئی۔ کیف نے اسے دیکھا تو بس دل تھام کر رہ گیا تھا۔ وہ کیف کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولی، آئیم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کی بات سن کر کیف اس کے خوبصورت سراپے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، آپ سوری مت کیجیے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے والی تھی کہ کیف نے آواز دے کر کہا، سنیے امائمہ، کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ اس کی فرمائش سن کر امائمہ دنگ رہ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اشمیل کی بات سن کر اس سے دوری بنا کر رکھ رہی تھی، تبھی تو اس کی یہ بات امائمہ کو بہت عجیب لگی تھی۔ اس لیے وہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے بولی، نہیں مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے یہ بھی نہیں سنا تھا کہ کیف اس سے کیا کہہ رہا تھا، وہ بس آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اشمیل کی نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے امائمہ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ آج اسے امائمہ پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، دل بے قرار ہو رہا تھا اس سے اظہار محبت کرنے کے لیے، مگر پھر اس نے اپنے بے چین ہوتے دل کو سنبھال لیا اور پارٹی انجوائے کرنے لگا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ رہا تھا۔ پھر جب وہ اپنے روم میں آیا تو دیکھا امائمہ پہلے سے ہی روم میں موجود تھی، بیڈ پر آرام فرما رہی تھی۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں نگین بیگم اور ان کی فیملی کے آنے کے بعد سے ہی ایک روم میں رہ رہے تھے، کیونکہ ان کے روم کے ساتھ گیسٹ روم میں کیف رہ کر ان دونوں پر کڑی نظر رکھ رہا تھا، کیونکہ اسے ان دونوں کے رشتے پر شک تھا اور وہ الگ الگ روم میں رہ کر اس کی شک کو یقین میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ایک روم میں رہ رہے تھے۔ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے آیا اور صوفے پر جا کر دراز ہو گیا تھا۔ امائمہ نیند سے جاگی تو سب سے پہلے اس کی نظر سیدھے صوفے پر لیٹے اشمیل پر پڑی۔ اس نے اشمیل کو نظر بھر کر دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، فریش ہو کر نیچے چلی گئی۔ نیچے ہر روز کی طرح محفل جمی ہوئی تھی۔ شیلا بیگم اپنی چھوٹی بہو کی آؤ بھگت کرنے میں مصروف تھی۔ اسے وہ اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کر زبردستی کھلا رہی تھیں۔ ادینہ، یہ لو بیٹا، بس آخری پیس کھا لو۔ نہیں ممی، مجھ سے اب نہیں کھایا جا رہا، ادینہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ یہ سب نظارہ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ بھی ان کے بیچ جا کر بیٹھ گئی۔ کیف جو احد سے باتیں کرنے میں بزی تھا، اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا، پھر دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ علینا جو اس کے پاس بیٹھی تھی، وہ اسے دیکھ کر دور کھسک گئی۔ امائمہ نے اس کی یہ حرکت بڑے غور سے نوٹ کی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی جب سے وہ ان کے گھر آئی تھی، علینا نے کبھی اسے خود سے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اگر وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اس لیے امائمہ بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ علینا کو نظر انداز کرتے ہوئے نگین بیگم سے باتیں کرنے لگی۔ وہ شیلا بیگم سے زیادہ نگین بیگم سے فری تھی۔ اسے ان کی کمپنی میں بوریت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اشمیل جب نیند سے جا کر فریش ہو کر نیچے آیا تو سب کو ایک جگہ بیٹھا دیکھ کر بولا، کیا آج ناشتہ نہیں ملنے والا؟ اشمیل کی بات سن کر سب اسے دیکھنے لگے۔ پھر نگین بیگم بولی، ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ جاگتے ہیں اور کب ہم ایک ساتھ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ اب آپ اتنی جلدی آ ہی گئے ہیں تو چلیں ناشتہ کرنے۔ اشمیل نگین بیگم کی مذاق کرنے کی عادت جانتا تھا، اس لیے وہ بنا برا مانے مسکراتے ہوئے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی سبھی گھر والے چل دیے تھے۔ ناشتے کے دوران احد اشمیل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بھائی اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ احد کی بات سن کر اشمیل ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کون سا ارادہ؟ مطلب یہ کہ تم اب ہماری بہو کو ہنی مون پر کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نگین بیگم کی یہ بات سن کر امائمہ کے ساتھ ساتھ کیف اور علینا کے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے تھے۔ علینا سے تو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اشمیل کے علاوہ کوئی بھی اس کے یوں اٹھ کر چلے جانے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ اب آپ ہی اپنی بہو سے کہیں خالہ، وہ ہی کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، میں تو کب سے اسے کہہ رہا ہوں۔ اشمیل نے سارا الزام امائمہ پر ڈال دیا۔ وہ جو پہلے سے ہی غصے میں تھی، اس کی بات سن کر نفرت سے اشمیل کو دیکھنے لگی تھی۔ پھر کافی دیر تک ادینہ، احد اور نگین بیگم نے امائمہ کی کھچائی کرتے رہے اور وہ اپنی جگہ پر پیچ و تاب کھاتے رہ گئی تھی۔ وہ سب سے بچ کر جب لان میں آئی تو دیکھا اشمیل اور علینا کو ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ علینا اشمیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہہ رہی تھی، تمہیں تو پتہ تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر تم نے کیوں اس لڑکی سے شادی کی ہے؟ علینا امائمہ سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کا نام تک اپنی زبان سے لینا گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آگے بھی بولنے والا تھا مگر علینا نے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ سب جانتے ہوئے بھی تم نے مجھے ہرٹ کیا۔ پتہ نہیں کیوں امائمہ سے ان دونوں کی باتیں برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے بھی نہیں جاننا چاہا تھا کہ اشمیل علینا سے اپنی صفائی میں کیا کہنے والا ہے، یا اسے اپنی شادی کرنے کا کیا جواز دینے والا ہے۔
میں تمہارے جذبات کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ایسے جذبات نہیں رکھتا ہوں۔ میں صرف تمہیں ایک اچھا دوست مانتا تھا اور مانتا ہوں، مگر تم نے میری دوستی کا الگ ہی مطلب اخذ کر لیا تھا۔ میں صرف امائمہ سے محبت کرتا ہوں، تم ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کی بات سن کر علینا کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، مگر وہ ارشمیل کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے ارشمیل سے کہا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ تمہاری آنکھوں میں امائمہ کے لیے محبت دیکھی تھی، میں تو بس تمہارے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اب جو کہ تم نے مجھے بتا ہی دیا تو میں مان لیتی ہوں، مگر تم وعدہ کرو کہ تم ہمارے بیچ کی دوستی کو ختم نہیں کرو گے۔ علینا کی بات سن کر ارشمیل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میں ہمارے بیچ کی اس دوستی کو کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ تم ہی تو میری ایک اکلوتی دوست بچی ہو۔ پھر وہ دونوں کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد لاؤنج میں مسکراتے ہوئے ایک ساتھ آئے تھے۔ امائمہ جو کب سے ہاتھ میں بے مطلب میگزین لے کر بیٹھی تھی، تبھی انہیں آتا دیکھ کر اس نے ارشمیل کو اور اسے اپنی نگاہوں کے عتاب میں لیا تھا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ کئی دن تک اس پر اضطرابی کیفیت طاری رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ جب بھی ارشمیل اس کے پاس آتا تھا تو وہ اسے کوئی نہ کوئی ایسا طنزیہ جملہ کہہ دیتی تھی کہ جس سے وہ شدید غصے میں آ جاتا تھا۔ کئی سارے دن ایسے ہی گزر چکے تھے۔ امائمہ کے دل کی نفرت ارشمیل کے لیے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگتا تھا، وہ وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ ارشمیل اس کے گریز کو اس کی جھجک سمجھ رہا تھا۔ اسے نہیں خبر تھی کہ وہ اندر ہی اندر کیا پلان بنا رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے۔ وہ جو پہلے اس کی ہر چیز پر نظر رکھتا تھا، وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں، کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں، اس نے اب اس کی خبر رکھنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایسا کر کے اس پر اعتبار نہیں کر رہا بلکہ اس پر شک کر رہا ہے۔ وہ ابھی ابھی آفس سے آیا تھا، مگر اسے امائمہ روم میں نظر نہیں آئی تو وہ سمجھا کہ وہ ادینہ کے ساتھ ہوگی، اس لیے اس نے اپنا کوٹ دور اچھال کر پھینک دیا اور ٹائی کے نٹ ڈھیلے کر کے بیڈ پر گر سا گیا۔ وہ ابھی آنکھیں بند کیے لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارشمیل کو لگا کہ ملازم آیا ہے اس کے لیے کافی لے کر، اس لیے اس نے اسے آنکھیں موندے ہی اجازت دی تھی۔ اس کی اجازت ملتے ہی علینا روم میں آ گئی تھی۔ علینا غور سے ارشمیل کے چہرے کی خوبصورت خد و خال دیکھنے لگی تھی کہ تبھی ارشمیل کسی کی نظروں کی گہری تپش محسوس کر کے آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ارشمیل نے چونک کر اسے اپنے سامنے کھڑی علینا کو دیکھا اور اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ارے تم کب آئی علینا؟ مجھے لگا کہ انور آیا ہے کافی لے کر، میں ہی دستک دے کر اندر آئی تھی، مجھے لگا کہ تم ابھی جاگ رہے ہوگے، مگر اندر آ کر دیکھا تو تم تو لیٹے ہوئے تھے، اس لیے میں نے تم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی بات سن کر ارشمیل مسکراتے ہوئے بولا، نہیں وہ بس میں ایسے ہی لیٹا تھا، تم بتاؤ کیسے میرے روم میں آنا ہوا؟ ارشمیل اسے اپنے روم میں دیکھ کر چونک گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے علینا کبھی بھی اس کے روم میں نہیں آئی تھی۔ وہ دراصل مجھے کچھ ضروری چیزوں کی شاپنگ کرنا ہے۔ امائمہ جب باہر جا رہی تھی تو میں نے اس سے کہا بھی کہ مجھے ساتھ لے جائے، مگر امائمہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، اور تم کو تو پتہ ہے مجھے یہاں کے مال، شاپنگ سینٹرز وغیرہ کا پتہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل حیران ہو گیا کہ امائمہ کہاں جا سکتی ہے، وہ تو اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، پھر اب وہ کہاں گئی ہوگی اور کیوں گئی ہے؟ تبھی وہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسے کال کرنے لگا تھا، مگر امائمہ نے اس کی ایک بھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ اسے امائمہ کی فکر گھیرنے لگی، اس لیے تو اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر علینا گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے ارشمیل، تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، نہیں بس ایسے ہی۔ اسی اثنا میں امائمہ وہاں آ گئی۔ اس کی آنکھوں نے یہ منظر بہت اچھی طرح سے دیکھا تھا، مگر پھر اس نے ایک سرسری نظر ان دونوں پر ڈالی اور اندر آ گئی۔ ارشمیل اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہو گیا اور بولا، کہاں گئی تھی تم؟ امائمہ کو علینا کے سامنے اس کا ایسے سوال کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ دھیرے سے بولی، مجھے اپنا ایک ضروری کام نپٹانا تھا۔ ارشمیل سمجھ گیا تھا کہ وہ علینا کے سامنے پوری بات بتانا نہیں چاہتی، اس لیے اس نے زیادہ خریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا تم ہمارے ساتھ شاپنگ پہ چلنا پسند کرو گی؟ اب ارشمیل نے اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر چلنے کی آفر دی تھی، جس کو اس نے بہت سختی سے رد کر دیا تھا۔ نہیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کا انکار سن کر ارشمیل کا دل چاہا کہ وہ بھی نہ جائے، مگر اس نے علینا کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر لی تھی، اس لیے اسے مجبوراً اس کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ جاتا دیکھ کر امائمہ کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، مگر وہ اپنے دل کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے اس بات کا دکھ ستا رہا تھا کہ زندگی کے اتنے طویل سفر کو وہ کیسے کاٹے گی،
کیسے وہ آگے کی زندگی تنہا جیے گی؟ اس گھر میں جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب اپنی اپنی زندگی جی رہے تھے، کسی کو کسی کی بھی پرواہ نہیں، کوئی کسی کی زندگی میں دخل نہیں دیتا تھا، نہ ہی وہ اپنے دل کی باتیں ادینہ کو بتا سکتی تھی۔ ان سب کے بیچ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ اسے ایسا لگتا کہ ارشمیل نے زبردستی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا ہے، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے زبردستی اس کی زندگی میں آئی ہے۔ تنہائی کا احساس اسے دن رات مار رہا تھا، اس لیے اس نے اس بے نام سی تنہائی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا، ایسا فیصلہ جو سب کی زندگی کو بدل سکتا تھا۔ وہ بھی اپنے فیصلے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ دونوں واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ شاپنگ بیگ سے لدے ہوئے تھے۔ دونوں کو ایک ساتھ اندر آتا دیکھ کر امائمہ اپنی جگہ پر سے اٹھ گئی اور جبراً مسکراتے ہوئے بولی، آ گئے آپ لوگ؟ اس کی بات کو ارشمیل نے اگنور کر دیا، جس کا علینا نے جواب دیا تھا، ہاں آ گئے ہیں، ہم نے ڈھیر ساری شاپنگ کی ہے، تمہارے لیے بھی بہت کچھ خریدا ہے، علینا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ علینا کا اس کے ساتھ کچھ دن سے کافی اچھا برتاؤ ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر وہ سوچتی رہتی تھی کہ یہ بھی ارشمیل کی کوئی نئی چال ہے۔ علینا اور ارشمیل ایک ساتھ بیٹھ گئے اور اپنی شاپنگ کی باتیں کرنے لگے۔ اس سے ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا برداشت نہیں ہوا تو وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی کہ تبھی ارشمیل بولا، پلیز ہم دونوں کے لیے 2 کپ کافی بھیج دینا۔ ارشمیل کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اسے اس وقت ارشمیل پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود سے ہی بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی، یہ ملازمہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں کیوں اس کے کام کروں؟ جسے ضرورت ہوگی وہ خود ہی کرے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نیچے چلی آئی اور ادینہ کے روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے نہ ہی خود کافی بنائی تھی، نہ ہی کسی ملازم سے کہہ کر بنوائی تھی۔ وہ ادینہ کے روم میں بیٹھی کچھ سوچتے ہوئے اپنی نیل پالش کو ریموو کر رہی تھی۔ تبھی ادینہ بولی، آپی کیا بات ہے؟ آپ آج کل کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ادینہ کی بات سن کر وہ چونک گئی تھی۔ تبھی نفی اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، تم کچھ زیادہ ہی دھیان دیتی ہو مجھ پر۔ اس کی بات سن کر ادینہ مسکراتے ہوئے بولی، وہ اس لیے آپی کہ آپ خود پر دھیان نہیں دیتی ہیں تو مجھے ہی آپ کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ وہ تو اچھا ہوا آپ کی شادی مرتضیٰ بھائی سے نہیں ہوئی، اگر ان سے ہو جاتی تو میں کیسے آپ کا دھیان رکھ پاتی؟ غلطی سے ادینہ کے منہ سے مرتضیٰ کا نام نکل گیا تو وہ خود ہی اپنی اس نادانی پر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی تھی، کیونکہ سامنے بیٹھی امائمہ کا چہرہ مرتضیٰ کا نام سن کر دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ امائمہ ایک جس سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنے روم میں دوبارہ آئی تو اس کا روم علینا اور ارشمیل سے خالی تھا۔ اس نے ابھی سکون کا سانس لیا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے ارشمیل کی آواز آئی، میں نے کب سے تمہیں کافی لینے کے لیے بھیجا تھا، مگر تم تو غائب ہی ہو گئی تھی۔ ارشمیل کی بات سن کر وہ غصے سے پلٹی تھی اور بولی، میں تمہاری ملازم نہیں ہوں، تم انٹرکام پر بھی تو بول سکتے تھے نا کافی کا، مگر نہیں، تمہیں تو صرف میں ہی نظر آتی ہوں تکلیف دینے کے لیے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک آیا تھا اور اس کے سامنے آئی ہوئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا تو کسے دوں گا؟ امائمہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، اسے ہی دیتے نا جو تمہارے ساتھ کافی پینا چاہ رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر ارشمیل کی مسکراہٹ کہکے میں بدل گئی تھی۔ اس نے اپنی نظروں میں امائمہ کے حسین سراپے کو لیتے ہوئے بولا، تو پھر یہ سب کام کروانے کے لیے مجھے علینا سے دوسری شادی کرنا ہوگی۔ اس کی یہ بات آگ میں تیل کا کام کر گئی تھی۔ وہ تڑک کر بولی، شوق سے کرو علینا سے شادی، ویسے بھی تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگی تھی کہ ارشمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے طرف کیا اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے بولا، بہت دن ہو گئے ہم نے جم کر فائٹ نہیں کی، چلو آج کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر امائمہ غصے سے بولی، مجھے تم سے نہ بات کرنے کا شوق ہے نہ جھگڑنے کا۔ اچھا تو پھر اب کون سے نئے شوق پال لیے میری وائف نے؟ اس کی بات سن کر امائمہ ایک جس سے اس کے بازو کے حصار کو توڑتے ہوئے بولی، نئے شوق تو تم پالتے ہو مسٹر ارشمیل یزدانی، میں نہیں۔ اس کی اتنی کڑوی باتیں سن کر ہر روز کی طرح ارشمیل سرد آہیں بھرتا رہ گیا تھا۔